کیا کر رہی ہیں آپ اس پروسیس میں؟ اصل کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ انڈر ہینڈ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن سٹرونگ کر رہے ہیں. کیونکہ جس انسان کو اس طرح کی حرام محبتیں ہوتی ہیں یا جس کی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اللہ کے قریب کرنا ہے. لیکن جب ہم اس کو ویسے کہتے ہیں تم اللہ کے قریب ہو، تو ایسا انسان کیا کہتا ہے؟ میں تو اللہ سے ناراض، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئی. پتہ ہے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی تھی. میں دل میں سوچتی ہوں بیٹا جی آپ تہجد کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کی خاطر. انما الاعمال بالنیات، نیت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، آپ تو اس لڑکے کے لیے پڑھ رہی ہیں. میں صرف کہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن وہ کتنی بار میں نے چھوڑ دی ہے، فائدہ نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں سنیں آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے نا. وہ کہتی ہے ہاں مسئلہ تو بڑا ہے. کہتی پھر پڑھو اور پڑھو. اچھا، اور اس کو دعائیں بھی وہ بتانی ہوتی ہیں. تم اپنے لیے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کہتے تمہیں سیدھا راستہ پتا چلے گا کیا کرنا ہے. دل میں آپ سوچتی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں حرام پہ نہیں جانے دے گا. تو آپ وہ دعائیں اسے بتاتے ہیں جیسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو آیت قریبہ پڑھو. اس طرح کی بہت ساری دعائیں جو ہے بتاتی ہیں جس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، صحیح راستہ بھی ملتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے نا. پھر آپ دیکھیں پیج نمبر 34 کو، اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر و قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے، اور آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے. اب آپ ان کو ایسی باتیں بتا سکتی ہیں، وہ کہیں نا میری قسمت میں نہیں. آپ کہیں دیکھو اللہ سے دعا کرتے رہو نا، اللہ کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے. اور ہاں واقعی اگر تم نے بہت زیادہ دعائیں کی اور پھر بھی نہ ملا تو اس کا مطلب ہے نہیں تھا قسمت میں. اب میرے پاس اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، کوئی ایک خاتون نیولی میرڈ ہوگی، وہ آ کے روتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا مجھے میرے نا میکے نہیں جانے دیتے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ قدر اور قضا کو مانتی ہیں؟ ہاں ہاں الحمدللہ. تو میں کہتی ہوں آپ کو یہ پتہ ہے نا جہاں آپ کا رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا؟ بالکل. میں کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے اس وقت نا آپ کا رزق میکے میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس لیے اسباب بن گئے، آپ کے شوہر نے آپ کو روک دیا. رزق لکھا ہوا ہوتا نا تو وہ ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو چھوڑ کے آتا. تو پھر کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ سسرال والوں کو برا کہیں، ہسبینڈ کو برا کہیں، آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بڑا دل چاہ رہا ہے نا امی ابو کے پاس جانے کو، تو اللہ تعالیٰ اس سمر کا رزق میرا وہاں لکھ دیں، اس عید کا رزق میرا وہاں لکھ دیں. ہم پڑھتے اتنا کچھ ہیں لیکن اس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرنا جانتے کہ کیا کرنا ہے. تو قدر اور قضا سے ہم نہیں لڑ سکتے، اور قدر اور قضا کو دعا بدل سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اتنی دعا کی اتنی دعا کی اتنی دعا کی پھر بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہی آپ کے لیے بہتر تھا. آپ اپنے والدین سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، یہ چیز ایسے دے دیں دے دیں، وہ نہیں دیتے تو مینز اٹس ناٹ گڈ فار یو، دے ول نیور گیو اٹ ٹو یو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو ہماری ایک ایک بات کو جانتا ہے، کیسے ہمارا نقصان ہونے دے گا؟ نہیں دے گا وہ ہمیں. پھر کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے. آپ نیکیاں کریں تو آپ کی عمر بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اب اس کو بتائیں کہ دیکھو کچھ بھی زندگی میں ہمارے ہو نا وہ ایک رزق کی شکل ہوتی ہے. تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا؟ سوچو سوچو. کہتی ہے میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو معصوم، صرف کل کی ملاقات میں جھوٹ بولا تھا. امی ابو کو کہا تھا فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، ملنے اس کو گئی تھی پارک میں، موسم بہت اچھا تھا، کہا تھا بیٹھ کے آئس کریم کھاتے ہیں. لو تم نے جھوٹ بول دیا نا، اسی لیے تو اس کی اماں کو پتا چل گیا، اسی لیے تو اب وہ آ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا. ہاں اچھا جھوٹ بول دیا. ہاں جھوٹ نہیں بولنا، مطلب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس پورے پروسیس میں وے یو آر گوئنگ رانگ. وہ تو پروف کرتی رہے گی، لیکن آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے ابھی 114 چیپٹرز ہیں، 114 کانسیپٹس ہیں میرے پاس جو میں نے اس کو ڈیلیور کرنے ہیں، اور آہستہ 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 تھا جب میں کروں گی تو وہاں سے پھر مسئلہ حل ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ پریزنٹ پہ بھی ہوتا ہے فیوچر پہ بھی ہوتا ہے. کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں یہی پتا چلتا ہے نا دعا کے بارے میں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں بعد میں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ
اس کو یہ بتانا ضروری ہے. ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت ہر ایک کے سامنے ری 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 رو رہے ہوتے ہیں. اس کو بتانا ہے تم اللہ کے سامنے رویا کرو. تمہیں جب رونا آتا ہے نا اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے آنسو بہایا کرو, اپنے رب کو بتایا کرو, لوگوں کے سامنے نہ بات کیا کرو. لوگ صرف ان باتوں کو پھیلائیں گے. اور آج کل تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, محبت میں بن رہے ہیں ٹک ٹاک, محبت میں ہم جا رہے ہیں انسٹا پہ, سیڈ ترین گانے اور ریلز بن رہی ہیں تاکہ پھر سارا محلہ, ساری برادری مینز اپنی برادری جو ہوتی ہے نا فرینڈز کی, وہاں پہ تو اور یہ نہیں نہ ہوتے, پیرنٹس تو نہیں ہوتے, فیملی والے تو نہیں ہوتے نا, ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. وہ کہتی ہے میری بیٹی بہت معصوم ہے, کچھ نہیں کر رہی. وہاں پہ جو ہم اتنا رونا دھونا ڈالتے ہیں فرینڈس کے سامنے, ہر وقت روتے ہیں, اس سے پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں, لیٹس سے یو گوئنگ تھرو اے چیلنج, اور آپ بار بار اس کے بارے میں بات کریں. آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اور لڑکی ہو جو نہ ایسے ریلیشن شپ میں ہو, تو اس کا بھی دل چاہنے لگے. ہم ان کے لیے بھی گناہ جاریہ کا راستہ کھولتے ہیں نا, اور لوگوں کے لیے بھی ایسے تو ہوتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, کوئی ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہے. وہ کہتی ہے نہیں, کوئی نہیں, کوئی تو ہوگا, بولو بولو کوئی. نکلوا کے رہتے ہیں کہ میں نے آن لائن فرینڈ بنایا ہوا ہے, یا کوئی کزن ہے, یا کہیں کالج اسکول کے باہر مجھے ملا تھا, یا جس سے دوست کی دوستی ہے اس کا آگے سے اس نے کروائی تھی دوستی. میں ویسے پڑھ رہی تھی آنسوؤں کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بیزل ٹیئرز ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نا یہ تر رکھتے ہیں, ایک ہمارے ریفلیکس ٹیئر ہوتے ہیں, جیسے ہماری آنکھ میں اگر کوئی دم بال آ جائے یا کوئی تیز ہوا چلتی ہے تو کوئی مٹی کا ذرہ آ جائے اس سے آ جاتا ہے. اور ایک ہمارے ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں. یہ جو ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں نا یہ ہمیں ہمارے جذبات کو اینالائز کرنا سکھاتے ہیں. ہر وقت رونا تو پسندیدہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو تو رونے سے کیا ہو جاتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. میں بہت سے ایسی بچیوں کو بھی جانتی ہوں جو ایسے مسئلوں میں گھری ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نمب کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے جذبات کو محسوس ہی نہیں کرنا. اور جب آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ میں نے اپنے جذبات کو محسوس نہیں کرنا, تو پھر آپ کے اندر یہ سیلف ہارم اور سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھتی ہیں. دیکھیں اندر آپ کے نا ایک لاوا آ رہا ہے, جذبات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جذبات کا ایک نیچرل فلو دیا ہے کہ ہم کیا کریں. آپ اس میں بھی اپنے آپ کو روک رہے ہیں, میں نے نہیں محسوس کرنا, میں نے نہیں محسوس کرنا, میں نے نہیں محسوس کرنا. اب اس کو تو کہیں راستہ چاہیے. تو وہ جب جذبات کو صحیح راستہ نہیں ملتا نا تو وہ پھر سیلف ہارم, کٹس لگانا, اپنے آپ کو کبھی گولیاں کھا لینی, کبھی کچھ کرنا, یہ راستے جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے جذبات کو صحیح رخ دینا چاہیے. چیپٹر نمبر 2 میں دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے. شروع میں حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر خفا اور ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں میں نے نہیں مانگنا, مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں, اور دعا کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ بس ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ ہم بس دعا مانگیں. اسی لیے چیپٹر 3 میں کیا آ رہا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو. اور دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی. اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو 2 سچویشنز اور سینیریوز بتاتی ہوں. دیکھیں ایک یہ سینیریو ہے, ایک بڑا پیارا سا سوئمنگ پول ہے, اس پہ ایک فلوٹر ہے اور آپ آرام سے اس کے اوپر بیٹھ کے پانی میں ریلیکس کریں. اور ایک یہ ہے کہ آپ سمندر میں ہیں اور آپ کو سوئمنگ بھی نہیں آتی, آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں اور آپ ڈوب رہے ہیں. کس میں ڈیسپریشن ہوگی؟ پہلی سچویشن میں, دوسری میں؟ دوسری میں. یہ جو پہلی سچویشن ہے اس میں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم یوزلی ایسے مانگتے ہیں جس میں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ نہیں دیتے، میں نماز چھوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے بس مانگ لیا جو مانگنا تھا، اب نہیں میں مانگوں گی، اب میں خود کچھ کروں گی. کیا کروں گی؟ وہی بھاگ جاؤں گی، چھپ کے شادی کروں گی، بعد میں روؤں گی، پھر میں خود کچھ کروں گی. اور ایک یہ طریقہ ہے ڈیسپریٹ دعا کا. آپ دیکھیں ہم کبھی بازار جائیں نا اور ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوں، کوئی بھائی ابو کوئی بھی شوہر کچھ لینے گئے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ ایک آتی ہے جو ہر دفعہ وہاں کھڑی ہوتی ہے، دور سے تاڑتی ہے، آ گئی باجی، ٹہلتی ہوئی آتی ہے. آپ کہتے ہیں فائے گی، اب مانگے گی، اللہ بار بار بات کرے گی. وہ پہلے کہتی ہے باجی دے دو اللہ کے نام پہ، باجی باجی. آپ کو حج کرا دیتی ہے، آپ کو عمرہ کرا دیتی ہے، شادی نہ ہوئی ہو تو شادی کرا دیتی ہے. اتنا پیچھے پڑتی ہے، اتنا پیچھے پڑتی ہے کہ آپ آخر میں پرس کھولتے ہیں اور کچھ پکڑا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو جب انسان ڈیسپریٹلی کسی سے مانگتا ہے، اور دیکھیں اگر آپ نے منہ بھی بنایا کچھ نہیں دیا نا، اگلی دفعہ آئے تو وہ نہیں آئے گی، نہیں وہ پھر آئے گی، وہ پھر آئے گی، ہر دفعہ آئے گی. She never gives up. لیکن ہمارا رب جو ہر چیز دینے پہ قادر ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز ہمارے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے وہ کام کر دینا ہے. کسی انسان کا دل بھی اللہ کے دو انگلیوں کے دو درمیان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. ہم اس سے نہیں مانگتے، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمارا دعا پہ یقین نہیں ہے. کوئی گھر میں مشکل ہو، امت کو مشکل ہو، ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ بس تم دعا کرو، ہم کہتے ہیں نہیں دعا تو کر لی، اور بتائیں کیا کروں. یعنی یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تم کیا کر رہی ہو، آپ کہ میں دعا کر رہی ہوں. آپ کو کوئی کہتا ہے دیٹس اٹ، آپ کہ نو دیٹس ناٹ اٹ، یو ڈونٹ نو دا پاور آف دعا. جب تک آپ کا یقین نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے نیا نیا الہدی آنا شروع کیا نا، تو میں نے یہ سنا کہ جب کوئی چیز گم جائے تو وہ پڑھے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ چیز مل جاتی ہے. ایک دو دفعہ ایسی ہوا میری کوئی بہت چھوٹی سی چیز گری، تو دماغ میں پتہ کیا سوچ تھی، یہ نہیں ملے گی، اتنی چھوٹی چیز کبھی نہیں ملتی. اچھا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا بھی اور مجھے نہیں ملی. اچھا میرا بچہ آیا جس کو میں نے سکھایا ہوا تھا کہ بیٹا کوئی چیز گم جائے نا یہ دعا پڑھنی ہے. میں نے دیکھا کہ اس سے چھوٹی چیز اس کی گمی ہوئی ہو نا، اور میرا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو مل جاتی ہے. کیوں؟ یقین. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، لیکن یقین کی وہ کیفیت نہیں لے کر آتے. تو دعا جو ہوتی ہے نا وہ یقین کی کیفیت کے ساتھ وابستہ ہے. جب جتنا یقین ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بہت زیادہ یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اور پھر یہ کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے اگر ہم قطع رحمی کی دعا مانگ رہے ہیں یا گناہ کی دعا مانگ رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے اس کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے ٹوٹ جائے اور میرے ساتھ ہو جائے، کیونکہ جب ان کی وہ منگنی ٹوٹے گی تو پھر کیا ہوگا، ادھر پھوٹ پڑ جائے گی رشتہ داروں میں. تو ہم قطع رحمی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. گناہوں کی دعائیں، اللہ کرے آج چھپ کے ہماری ملاقات ہو جائے، اس کی امی نہیں مانتی ماری جائیں تو میرا رشتہ ہو جائے گا وہاں. ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. ہم یہ دعا مانگیں نا، خیر کی دعا مانگیں. خیر سے بھی تو اللہ تعالیٰ سارے کام کر سکتا ہے نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہ قبول نہیں ہوگی. قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہ بھی قبول نہیں ہوگی. پھر چیپٹر نمبر 4 کو دیکھیں، اس میں ہمارے پاس وہ سارے اوقات آتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. مثلا رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے، اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، فرض نماز کے بعد، جمعے کے دن جب امام ممبر پر چڑھے حتیٰ کہ نماز جمعہ ختم ہو جائے، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کی آخری ساتھ جو ہے اس میں، پھر ہم دیکھتے ہیں بارش، پھر صدقہ دینا ہو اس کے ساتھ. اچھا اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو انسان یہ کام کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی، کیسی ہو جائے گی؟ بہت پروڈکٹیو ہوگی، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوگا. کیونکہ جو انسان ذہنی مسئلوں میں الجھ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بس بسترے پہ لیٹا رہتا ہے.
بس غم زدہ گانے سنتا رہتا ہے، ریلز پہ ریلز دیکھتا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، بیکاری کی طرف جاتا ہے. جب آپ بیکاری کی طرف جائیں گے تو آپ کی بیکاری کی سوچیں بڑھ جائیں گی. لیکن جب آپ دعا کی طرف آئیں گے تو کیا، اب نمازوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اذان سن رہے ہیں. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے جائیں گے، آپ فطرت کے قریب آتے جائیں گے، آپ کا نیچرل سسٹم ٹھیک ہوتا جائے گا، آپ اپنے مسئلوں کو زیادہ بہتر طور پہ حل کر لیں گے. اس کے بعد نا یہاں پہ ہمیں جو اور باتیں پتہ چلتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے لیے بات آ رہی ہے. اسی چیپٹر میں آگے آپ دیکھیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اللہ کے نام آپ پڑھیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو ہمیں بھی کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح پیج نمبر 43 پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی. اب ہم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ جی کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور پانی کے نیچے پڑھنی ہے 1.25 لاکھ دفعہ، اتنا کیا کرنا ہے. نہیں، بس آپ پڑھیں، آپ دعا پڑھیں اور اس کا میننگ بھی ان کو کہیں بار بار اپنے ذہن میں ریوائز کریں. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جب ہم سٹریسفل ہوتے ہیں، ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی اس کو نیا فون بھی لے دیا، یہ اپنی مرضی کی پڑھائی بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی اچھی پہن رہی ہے، کھانا بھی دے رہے ہیں، غصہ کیوں اس کو رہتا ہے ہر بات پہ. اب ان کو کیا پتا کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ کیا چل رہی ہے. ذرا سی بات پہ آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، پھر ہر ایک سے، پوری دنیا سے بات کریں، اس سے رونا، اس سے رونا، اس سے بات. دماغی طور پہ آپ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، میوزک زیادہ سن رہے ہیں، حرام ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ تو نشے میں بھی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی سے سکون ملتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے، موڈ ہر وقت خراب رہتا ہے. تو دعائیں جو ہوتی ہیں نا، اس کے امپیکٹ کو سمجھنا ہے. جیسے ہمیں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اور اس کی کیا اشکال ہو سکتی ہیں. جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں فوراً مل جائے. مزے کی بات یہ کہ جب ہمیں کوئی چیز فوراً ملتی ہے تو تب بھی ہم خوش نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے کچھ اور ہی مانگ لیتی. اکثر ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے دے دیا، اس کا مطلب دعائیں قبول ہوتی ہے، میں اور دعائیں مانگوں. اسی طرح سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا ہمیں لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، لیکن ہماری طرف کوئی مشکل آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو ٹال دیا، باہر سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. پھر اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت نہ دی، بعد میں دے دیا. یعنی آپ نے آج دعا مانگی اور 3 سال بعد آپ کی زندگی میں کچھ ہوا، آپ اسے ریلیٹ نہیں کر سک رہے. آپ یہ نہیں کہہ سک رہے کہ میں نے یہاں مانگا تھا تو اب ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہ چیز دے دی. اسی طرح سے یہ بھی ہمیں دعا کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت کے لیے محفوظ رکھ لے. اور اس کے بارے میں ہمیں جو حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب لوگوں کو آخرت میں وہ دیا جائے گا اور ان کو پتا چلے گا کہ یہ وہ دعائیں تھیں جو ہم دنیا میں مانگتے تھے، وہاں قبول نہیں ہوئی، اب ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے، تو وہ کیا تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جن کے لیے ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں. تو آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے میں نے دعا مانگی، دعا قبول. اگر اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے رہا، الحمدللہ اس میں کوئی بہتری ہے، کیونکہ وہی لڑکے جن کے پیچھے ہم مر رہے ہوتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تو 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری عقل ایسی ٹھکانے آتی ہے اور ہم کہتے ہیں میرا دماغ خراب تھا، تم سے شادی کرنا چاہتی تھی. یہ بہت کامنلی دیکھا گیا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے ڈاؤٹس کیا ہیں جب بھی ہم کسی محبت کے مسئلے میں ہوتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں خود سے کوشش کروں گی، میں نہیں ان باتوں پہ بھروسہ کر سکتی. کچھ لوگ سیلف کانٹرڈکشن میں ہوتے ہیں، کبھی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہی ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جو کچھ میرے سامنے آئے گا میں اس کے مطابق فیصلے کروں گی.
تھوڑا سا ہم اس کو ڈیسٹنی کو, یہ جو تقدیر ہے اور دعا, اس کو بھی تھوڑا سمجھیں, اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں. دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں ایک بڑی خوبصورت لائٹ لگی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوئچ کو آن کرنا پڑے گا تو وہ لائٹ جلے گی. تو ہماری زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب, اور صحیح اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. غلط سوئچ دبائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لائٹ نہیں آن ہوگی چاہے لگی بھی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں رکھا ہوتا ہے نا, ہمیں ملتا ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ مثلاً اس معاملے میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, محبت چاہیے نا. تو ہو سکتا ہے ہم جس شخص کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہی ہے میری محبت, وہ اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محبت دے دے گا, لیکن وہ آپ غلط سوئچ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سوئچ تک پہنچاتا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے. دوسرا, جب اتنے زیادہ تھک کلاؤڈز ہوں تو کیا پاسبلٹی ہے؟ بارش ہوگی. یہ ایسے ہی ہے نا, اسباب اور جو اس کے ساتھ امکانات ہیں, پریڈکشنز ہیں, وہ چلتی ہیں. تو ہم بھی بہت سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے صحیح اسباب کو اختیار کیا یا غلط. مثلاً جب آپ لڑ کے فون لیتے ہیں اور چھپ کے انسٹا اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو کیا پاسبلٹی ہے؟ بتائیں. آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, مسئلے آئیں گے ہی آئیں گے. پھر فون, اگر امی کہتی ہیں بیٹا رات کو بند کر کے مجھے دے دو, تو اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ میں اپنے پاس رات کو رکھوں گی. یہاں سے اس بلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سے مرد حضرات بھی آئے ہوتے ہیں, لڑکے بھی آئے ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو لینے, اپنی ماؤں کو لینے. تو اگر آپ غدے بسر نہیں کریں گے تو پھر کیا پاسبلٹی ہے؟ آپ کو پڑھنے کی چوائس مل رہی ہے, آل گرلز انسٹیٹیوشن میں پڑھیں یا آپ کو ایڈ میں پڑھیں, تو کیا چوز کرنا چاہیے؟ آل گرلز. ہم کہتے ہیں اللہ اتنی بوریت. ابھی مجھے ریسنٹلی کسی لڑکی نے کہا کہ میں نے ایڈمیشن لینا ہے, لیکن میں نا فلاں ادارے میں نہیں لینا چاہتی, وہ کالج لائک ہے, میں یونیورسٹی کے ماحول کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا یونیورسٹی کے ماحول میں تو صرف پیار محبتیں ہی ہوں گی, لڑکا لڑکی کی انٹریکشن ہی ہے, اور کیا ہے؟ تعلیم تو آپ کو وہاں بھی بڑی اچھی مل رہی ہے. What do you want to do? آپ کا فوکس کیا ہے اس وقت؟ تو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, لڑکے بھی ہیں ساتھ, اور آپ کا گروپ بنا ہے اور آپ پروجیکٹ پہ کام کریں, تو آپ پروجیکٹ پہ کام کریں اور بس. لیکن اگر ہم وہاں 2 لڑکے بیٹھے ہیں اور 3 لڑکی ہیں, اور ہم 3 لڑکے ہی بات کر رہے ہیں, میں نہیں لڑکوں سے بات کرتی, لیکن میں ان کو کیا بتا رہی ہوں, اب وہ لڑکے سن رہے ہیں اور ان کے دل میں بھی پھول جھڑیاں ایسے ایسے, اور وہ کہہ رہی میں کہہ رہی پتہ ہے کل ہم نے نا پیزا کھایا تھا, کل موسم اتنا اچھا تھا نا, پھر ہم کہتے میں تو نہیں ان لڑکوں سے بات کرتی, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. تو دعائیں جو ہوتی ہیں جب نہ قبول ہوں تو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. اپنی نیت دیکھنی ہے, دعا کی انٹینسٹی جو ہم نے اس پہ بات کی ہے وہ دیکھنا ہے, حلال کے لیے دعا کر رہی ہوں, حرام کے لیے دعا کر رہی ہوں وہ دیکھنا ہے, اور جو دعا سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی کرنے کا کام ہے وہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی وہ دیکھنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے جب میں دعا مانگوں تو میرے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے, میرا دل بھی حاضر ہونا چاہیے. جو حاضر دل نہیں اس کی دعا ہی نہیں قبول ہوتی. اور میرے دل میں کوئی بلاکس نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اپنا تعلق بناتے ہوئے. اور اپنے کچھ مسکنسیپشنز کو بھی ہمیں کلیریفائی کرنا ہوتا ہے, جیسے توبہ استغفار کے بارے میں ہمارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اگر نیک کام کرنے کی دعا کی جائے, یعنی اپنی اولاد کے لیے دین سیکھنے کی دعا کی جائے, اور وہ قبول نہ ہو رہی ہو, تو اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد قبول کرنی ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ یہ دعا نہ کریں تو آپ کا بچہ اس سے بھی برے کاموں میں الجھے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اولاد نہ کرے لیکن اولاد کی اولاد جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. دیکھیں نا, یہ وہ مایوسی والی بات ہے کہ جی میں دعا کرتی ہوں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. ہو ہی نہیں سکتا. میرا اگر بچہ کوئی کام نہیں کرتا نا, مجھے اس کا بیہیویئر بھی نظر آ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہتی ہوں میں نے اتنی ہی دعا کرنی ہے, یہ کرے گا ہی کرے گا, میری زندگی میں کرے گا, میری زندگی میں نہیں کر سکتا میرے بعد کرے گا, میرے بعد نہیں کر سکتا اس کی نسلوں میں سے کوئی کرے گا.
انشاءاللہ اللہ کے اذن سے. میں نے اسی کنوکشن سے دعا مانگ دی ہے, اور اس دعا کی وجہ سے وہ بہت سے غلط کاموں سے پھر بھی بچے گا. تو مایوسی تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں دعا کے معاملے میں. یہ کہہ رہی ہیں کہ محبت جیسی مصیبت سے کسی کو نکالنے کے لیے ہمیں کتنے عرصے کے لیے اس کو دعا سے کنیکٹ کرنا چاہیے فار لائف. جو یہ فارمولے ہیں یہ ساری زندگی آپ کو اختیار کرنے ہوں گے. لیٹس سے آپ کو کوئی اچھا بھی لگتا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے, یا آپ نے کوئی دعا مانگی اپنے لیے امتحان کے لیے, اس کے لیے آپ, اللہ نے کہا ہے نا اس وقت مانگو میرے سے, جو آپ کی جائز خواہشات ہیں وہ مانگے نا اللہ سے. وہ تو ہمیں دعا اسی لیے دی گئی ہے, وہ عبادت بھی ہے اور ہم مانگیں بھی اللہ تعالیٰ سے. آپ یہ مانگے نا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چاہ رہی ہوں, یا تو اس کو میرے حق میں بھی اچھا بنا دے, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں اچھی ہے تو دے دے, اور اگر یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے تو مجھے اس پہ جما دے. اگر آپ نے دعا گناہ کے لیے مانگ لی اور آپ کو احساس نہیں تھا, دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعا مانگی, آپ نے خیال ہی نہیں کیا اس وقت, یو ور سو ڈیسپریٹ, آپ نے دعا مانگ لی اور وہ گناہ کی دعا تھی, تو آپ کیا کریں؟ اب استغفار پڑھیں اور ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب آگے اس میں بہتری ہو جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں دعائیں سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے. اٹ از اسٹرینج, لیکن دعا کرتے ہوئے اپنی نیت کو کلیریفائی کیسے کروں؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے خود اپنی نیت ہر پہ ڈاؤٹ رہتا ہے. بس اپنے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کریں, میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں, اور اس کو پڑھ لیا کریں 3-4 دفعہ, تو نیت ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سے کلیریفائی کریں. شروع میں آپ نے بتایا مسئلہ چھوٹا دعا بڑی, مسئلہ بڑا دعا چھوٹی کم, ٹھیک ہے, تو مسئلہ بڑا چھوٹا بڑا ہوتا ہے یا دعا کو مانگنے کے حق میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے؟ دیکھیں بات میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہی تھی کہ دعا کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے, دعا مانگتے ہی رہیں, ہر طرح سے دعا کی, اور مسلسل کئی سال تک دعا کرتے ہیں اور قبول نہ ہو, لیکن دل مطمئن ہوگی اللہ کی طرف سے. لیکن جب مزید دعائیں مانگیں اور دل میں شک ہو کہ یہ بھی قبول نہیں ہوگی اور مطمئن ہو جائیں گے, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا دعا قبول ہو گئی ہے, آپ نے دعا مانگی اور اس کرائٹیرین کو پورا کیا, دعا قبول ہوگی. دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی, تو دعا تو قبول ہو گئی ہے. شک کس چیز کا؟ شک تو تب ہے جب ہم کہتے ہیں دنیا میں ہی وہ ہو کے رہے. مجھے دنیا میں گھر چاہیے, میں مانگ رہی ہوں, اور میں جی اب 70 سال کی ہو گئی ہوں, ابھی تک گھر نہیں بنا, تو وہ آخرت میں بنا ہوگا نا. تو آخرت کا گھر چاہیے, ٹھیک ہے, مل جائے گا آخرت میں, بلکہ وہ زیادہ اچھا ہوگا, زیادہ پائیدار ہوگا. اس طرح سوچنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.